Mixed language. حضرت مولانا صاحب جی, سلمان خورشید جی, سائدہ حمید جی اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے اور صاحبان, مجھے آج بہت خوشی ہے کہ مجھے چانس ملا اس میٹنگ میں آنے کا. پہلے میں نے مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی دلی میں. یہ ایک چھوٹی سی ڈیلیگیشن لائے تھے مائنورٹیز اور مسلم کمیونٹی کی پرسیپشنز پلاننگ کمیشن کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اور اس وقت بھی مجھے دکھا کہ انہوں نے کافی اسٹڈی کی ہے, کافی اسٹیٹسٹکس لائے ہیں, اور جو ہمیں جو انہوں نے پوائنٹس ہمارے سامنے ریز کیے, مجھے لگا یہ بالکل پوائنٹس ہمیں سوچنے چاہیے, ان پہ غور کرنا چاہیے اور ان کو پلاننگ میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. آج پھر جو انہوں نے پریزنٹیشن دکھائی ہے, مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اپنا مڈ ٹرم اپریزل بنائیں گے, ہم نے تو مڈ ٹرم اپریزل آف دا پلان 3rd ایئر میں ہوتا ہے. اس سال میں دسمبر یا اسی کچھ ٹائم پہ پلاننگ 12th 5 ایئر پلان کا مڈ ٹرم اپریزل ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے. جیسے سائدہ جی نے کہا, نیو گورنمنٹ آئے گی, نیو پلاننگ کمیشن آئے گی, وہ ڈیسیژن وہ لیں گے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جب نئی کمیشن آئے تو وہ کہے کہ ہم کوئی پریپریشن نہیں ہوئی. اس لیے ہم نے مڈ ٹرم اپریزل کا کام شروع کر دیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو 12th پلان کے کمٹمنٹس تھے انکلوزیونیس کے لیے, اس میں ہم کتنے سکسیسفل ہوئے ہیں, یہ مڈ ٹرم اپریزل میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. انکلوزیونیس کا مطلب 12th پلان میں بڑا وائڈ ہے, لیکن اس میں مائنورٹیز کی انکلوژن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہم نے 12th پلان میں کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اور میں نے کیئرفلی سنا جو مولانا صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو ڈفرینٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں انہیں پہ انہوں نے ڈسکشن کی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بیسک پوائنٹ انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ چیلنجز بھی ہیں اور اپرچونٹیز بھی ہیں. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ مائنورٹیز کے لیے چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں اور اپرچونٹیز کم ہوتی ہے. بہت اچھی طرح انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, اور ہمیں بھی اس کو انٹرنلائز کرنا چاہیے, اور ہم ٹرائی کریں گے اس کو کرنے کے لیے. ایکچولی ہم نے مائنورٹیز کی جو پروگریس ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے اسیسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے پلاننگ کمیشن. آپ نے سنا ہماری لیڈی آفیسر مس شاہ رخ عالم کا نام سائدہ جی نے بھی مینشن کیا تھا. میرا خیال ہے وہ یہاں موجود ہیں, اگر ہیں تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا کھڑے ہو جائیں کہ سب لوگ دیکھ سکیں. شاہ رخ, آر یو سم ویئر ان دا ہال؟ Where? There you are. Well, thank you very much for everything that you've done. And she will be responsible. ہم لوگ تو شاید نہ ہوں, لیکن she will be responsible for making sure that the mid-term appraisal reflects the progress that we've made. ایک دو چیزیں میں کہوں گا کیونکہ ڈیٹیل میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور سلمان جی نے بھی بولنا ہے, اور وہ جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہے. لیکن 2 پوائنٹس جو مولانا صاحب نے ریز کیے وہ میں بالکل مانتا ہوں اور میں نے نوٹ کیا ہے. ایک تو جو اسکالرشپس ہیں وہ ڈیمانڈ ڈٹرمن ہونی چاہیے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. انکلوزیونیس کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں میری پرسنل ویو ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایجوکیشن. یہ خالی مائنورٹیز کے لیے نہیں, لو انکم پیپل کے لیے, شیڈیول کاسٹ کے لیے, شیڈیول ٹرائبس کے لیے, اور سرٹنلی مائنورٹیز کے لیے. اگر ہم ایجوکیشن ایکسیس ڈیلیور کر پائیں تو وی ول ہیو ڈن دا بیسٹ تھنگ وی کین ٹو انشور دیٹ پیپل کین کلیم دیئر رائٹس اینڈ دیئر اپرچونٹیز in whatever progress that we are able to bring. So I regard it as very important. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ایجوکیشن اور ایجوکیشنل اسکالرشپس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو بائی رائٹ اٹ شوڈ بی ڈیمانڈ ڈریون. اٹ از ناٹ. لیکن
میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم منسٹریز سے یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابھی تک جو پیسے ایلوکیٹ کیے ہیں وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پلیز آپ کمیونٹی کو ایسے آرگنائز کر لیجئے کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی جتنے فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں وہ تو یوٹیلائز ہو رہے ہیں, اور اگر ہم اس پوائنٹ پہ آ جائیں تو funds will not be a constraint. سائدہ جی نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. یہ I can assure you کہ اگر ہم available funds کو fully utilize کر لیں, it will not be difficult to increase the entitlement, اور جتنا ہمارے پاور میں ہے ہم تو اسی کے لیے آرگیو کریں گے. This point جو مولانا جی نے ریز کیا ہے میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی پلاننگ کرنی چاہیے فار 100 مائنورٹی کنسنٹریشن ٹاؤنس. اب جو بیسک آئیڈیا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ مائنورٹی کنسنٹریشن ڈسٹرکٹس میں ہونا چاہیے یہ تو آگے ہے, لیکن مائنورٹی کنسنٹریشن ٹاؤنس کے لیے ایٹ دی مومنٹ کوئی اسپیسیفک اسکیم نہیں ہے. تو ہم منسٹری آف مائنورٹیز افیئرس سے ڈسکس کریں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ انفراسٹرکچر نہیں بٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. آئی تھنک دیٹس رائٹ, اور ہمیں اس کے لیے کچھ اسپیشل ایفرٹ ہمیں لانا چاہیے, اور مڈ ٹرم اپریزل میں بھی ہمیں اس کو ایمفسائز کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے جو مجھے لگتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن وہ مینشن نہیں کی مولانا صاحب نے, اور وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ. دیکھیے ہم لوگ جب پلاننگ اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ڈسکشن کر رہے ہیں تو بیسک ایجوکیشن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن از دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ بات صحیح ہے کہ ہائر ایجوکیشن از اے لاجیکل اسٹیپ, لیکن اسکل ڈیولپمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور سرکار نے یو پی اے سرکار نے کئی اسٹیپس لیے ہیں جس سے اسکل ڈیولپمنٹ کو ایمفیسس ملے. نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اسٹیبلش کی گئی ہے, سیکٹر اسکل کاؤنسلز بنائے گئے ہیں جس کے ذریعے یہ انڈیویجول سیکٹرز کی جو انڈسٹری آرگنائزیشنز ہیں وہ کیوریکولم بناتی ہیں, وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں. تو یہ جو انیشیٹو ہے اس سے لوگ اسکل لیتے ہیں, جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ انڈسٹری نے کلیئرلی لکھا ہے کہ بھئی یہ اسکلز ہمیں چاہیے, اور ہماری جو اب ایکسپیرینس ہے وہ دکھاتی ہے کہ ان لوگوں کو روزگار بہت آسانی سے مل جاتا ہے. ابھی تین دن ہوئے دلی میں ایک فنکشن تھی جہاں وت منتری جی شری چدمبرم تھے, مسٹر رامودر رائے چیئرمین آف دا نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کارپوریشن, اور میں بھی تھا, اور ہم نے کچھ 100 لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ سرٹیفکیٹس دیے, اور ان میں سے کچھ 97% نے آگے ہی ان کو امپلائمنٹ مل گئی. تو میں تو کہوں گا کہ مائنورٹیز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ مائنورٹیز اسکل ڈیولپمنٹ کو بھی ہمیں ایمفیسس دینا چاہیے, اور ہم ٹرائی کریں گے کہ دیکھیں کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں کتنے پرسنٹیج ریپرزنٹیشن ہے مائنورٹیز کی, اور یہ بھی بات ہے کہ جہاں مائنورٹی کنسنٹریشن ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کیسے چل رہے ہیں. دس از نیو آئیڈیا. یہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا فوکس خالی 1 سال سے رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. فائنلی جو مولانا صاحب نے کہا کہ ڈیٹا سے دکھتا ہے کہ جو شیڈیول کاسٹ کے گروپ ہیں ان کی کافی امپروومنٹ ہوئی ہے اوور ٹائم, اور پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو ان کی امپروومنٹ مسلم مائنورٹیز سے زیادہ ہے. لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس گروپ پہ فوکس ہم
काफ़ी साल से कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ का जो फोकस है इन प्रिंसिपल तो वहाँ रहा है, लेकिन प्लानिंग में उसका फोकस बड़ा रीसेंट है। और जितना भी हम ट्राई करें, टाइम लगता है स्कीम्स को बनाने में, स्कीम्स को इम्प्रूव करने में और फाइनली स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो मैं तो खाली ये कहूँगा कि मैं उनको थैंक करूँगा कि जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें कहा कि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी उम्मीद ज़्यादा है उससे और प्रोग्रेस ज़्यादा होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स राइट. That's right, not only for minorities, it's right for many parts of the country. And I can only say that in the Planning Commission, we have started the process of carefully looking at schemes, trying to see how they can be improved. And I hope that by the time the midterm appraisal is made, the Planning Commission will be able to give a very clear idea of what progress has been made, but also progress has been made एक चीज़ है, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि minorities किस चीज़ पे खास emphasis दे रहे हैं। और इस एरिया में मौलाना साहब ने हमें कई suggestions दी हैं, आज की presentation में कई चीज़ों पे focus किया है, तो मैं तो उनको कहूँगा कि अगले 1-2 महीने में इसको थोड़ा और develop करें, so that जब हमारी मिड टर्म अप्रेजल फाइनलाइज हो, हमें इनसे फीडबैक मिले कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्या परसेप्शन है, कि अगले सालों में क्या चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।